لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارک عصر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے تمہیں بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، مگر اس افضلیت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ، لہٰذا ہم تم کو وارن کر رہے ہیں، ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں. یاد رکھو کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو گھاٹے کا سودا ہے یہ نفع میں بدل جائے، یہ لاس پروفٹ میں چینج ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے ہم راستہ بتا رہے ہیں: اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں، جو لوگ مومن ہیں اور نیک کام انجام دیتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یعنی یہ ایک گروہ الگ ہے اور دوسرا گروہ الگ ہے. ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، حق نہیں ہے، صبر نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ ناکام ہے. ایک انسان ہے، غریب ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے، جس کی زیادہ پہچان نہیں ہے، لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، کبھی حق کا دامن چھوڑتا نہیں، صبر سے ہٹتا نہیں. اللہ نے کہا تم اس غریب کو، اس کمزور کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ناکام ہے، مفلسی میں دنیا سے چلا گیا. یہ مفلس نہیں، یہ بہت بڑا غنی ہے. یہ کتنا مالدار تھا، اس کا اندازہ تمہیں جب ہوگا جب اس کائنات میں، اس دنیا میں تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، تو تم دیکھو گے کہ وہ کتنا مالدار تھا اور تم کتنے غریب تھے. لہٰذا ایمان پہلی منزل ہے. اب کل جو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ایمان میں کیا ہے. ایمان اللہ کے اوپر، اس کے انبیاء کے اوپر، جو نبی اس نے بھیجے ہیں ان سب کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. جو کتابیں اس نے نازل کی ہیں ان سب کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے. لیکن وہ کتاب جو ہمارے لیے آئی ہے ہدایت کے لیے، اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے.
لہٰذا مسلمان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک قرآن سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معنی اور مطالب کے بارے میں غور کرنا چاہیے، قرآن سے رشتہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر اور واضح کر دوں کہ ہمارے اوپر جو ایک الزام لگایا جاتا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے، وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ یعنی تحریف کا مطلب کیا ہے؟ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ آیات کو بدل دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے قرآن میں سے، لہٰذا یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، کچھ چینجز کیے گئے ہیں۔ اگرچہ تمام شیعان حیدر کرار جو ہمارے علماء ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اور تحریف قرآن میں ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ کو اس نے مال دنیا سے غنی کیا تو کہا یہ کہ اے رسول ہم نے آپ کو کیا غنی نہیں کیا، لیکن جو مال تھا وہ جناب خدیجہ کا تھا۔ توجہ ہے آپ کی کہ جناب خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی۔ رسول اللہ کو جب یتیمی کے عالم میں پیغمبر تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کو پناہ دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی جب تم کو یتیم پایا؟ توجہ ہے نا، تو یتیم پایا نبی کو، اللہ نے کہا کیا ہم نے تم کو الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو کیا تمہیں پناہ نہیں دی؟ اب اللہ پناہ دینے خود نہیں آیا تھا، بلکہ جناب ابو طالب کا کردار اتنا عظیم ہے کہ ابو طالب کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ پناہ ابو طالب دے رہے تھے اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ مال جناب خدیجہ دے رہی تھی لیکن اللہ کہہ رہا تھا کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں بنا دیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ حفاظت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو کچھ بندوں کو چن لیتا ہے کہ دیکھو یہ کام مجھے کرنا ہے لیکن ذریعہ تمہیں بنا رہا ہوں۔ تو یہ جو قرآن مجید محفوظ ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اللہ اے میرے معبود تو قرآن کو محفوظ کیسے رکھے ہوئے ہے؟ کہا چیزیں وہ مٹتی ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، چیزیں وہ مٹتی ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہم نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، ابو طالب کے ایک بیٹے کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ ابو طالب کے ایک بیٹے کو پردہ غیب میں رکھا ہے، وہ ہے جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور ابھی تو قرآن کی کتنی باتیں ہیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہیں، کتنے سیکریٹس ہیں، کتنے راز ہیں، کتنے بھید ہیں، کتنے علوم ہیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو جب معلوم ہوں گے جب وارث قرآن دنیا میں تشریف لائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی محمد۔ امام زمانہ کا نام لے رہا ہوں لہذا ایک جاگتی صلوات کی گزارش کرتا ہوں۔ محمد۔ تو عزیزان محترم،
اب میں نے جو کل بات شروع کی تھی انشاءاللہ اس کو کچھ آگے بڑھاؤں گا، لیکن درمیان میں بات آ رہی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن کے لیے وارث کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے اگر تنہا قرآن کو نازل کیا ہوتا تو یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے قرآن کو نور کے ساتھ بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کو نور کے ساتھ بھیجا، نور کو پہلے بھیجا، قرآن کو بعد میں بھیجا۔ اور جب نور جانے لگا تو کہا خبردار یہ مت سمجھنا کہ تنہا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب توجہ کیجئے جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، لپٹے رہو گے، ان کے دامن کو پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کو چھوڑنے سے اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر تم اہل بیت کو چھوڑ دو گے اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر تم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، اہل بیت کا مقام وہی رہے گا، لیکن تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو اب یہ کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام محمد تقی علیہ السلام محمد کا زمانہ ہے، معتصم عباسی کی حکومت ہے۔ بہت توجہ کریں میرے بچے خاص طور سے، کیونکہ ہم کو قرآن کی اس طریقے کی چیزوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے سامنے کبھی قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں انہیں بتائیں کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ہونا ضروری کیوں ہے، قرآن کے ساتھ امام کا ہونا ضروری کیوں ہے۔ اچھا، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو قرآن کے نزول کے شروع کے دن تھے، اگر اس وقت یہ بات ہوتی تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ بھائی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اب یہ یعنی رسول اللہ کے بعد خلافتوں کا سلسلہ، یہ خلافتیں ختم ہو گئیں، اس کے بعد پھر بنی امیہ کا اتنا لمبا دور، بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا دور، اور بنی عباس کے دور میں معتصم کا زمانہ ہے۔ تو ایک راوی ہے اس کا زرخان، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا ابن ابو داؤد، اور یہ جو تھا بہت بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، معتصم کے دربار کا سب سے بڑا فقیہ تھا۔ تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے دربار میں سے، لیکن اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے، اور میں نے جب دیکھا کہ اتنا بے چین ہے تو اسے کہا کہ بھائی میں نے آج تک تجھے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، تو جو ندامت، جو شرمندگی مجھے آج اٹھانی پڑی ہے، اس شرمندگی کا مجھے سامنا کرنا نہ پڑتا۔ تو اس نے کہا ہوا کیا؟ پوری بات بتاؤ۔ کہا مسئلہ یہ ہوا کہ آج معتصم کے دربار میں ایک چور کو لایا گیا، تھیف، چوری کرنے والا، اور جب اس کو لایا گیا اس سے پوچھا گیا تو نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ تو معتصم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو فقہا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب اس کو کیا سزا دی جائے۔ تو فقہا نے کہا، اور اس نے کہا کہ سارے فقہا بیٹھے تھے مگر ان فقہا کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام بھی دربار میں موجود تھے۔ محمد اب کہا سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تو اتنا بڑا عالم ہے، بتا کہ سزا کیا دی جائے؟ اس نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
ٹھیک ہے ہاتھ تو کاٹے، لیکن کاٹے تو کاٹیں کہاں سے، کس جگہ سے کاٹیں ہاتھ؟ تو اس نے کہا کہ چور کا ہاتھ جو ہے وہ گٹے سے یہاں سے کاٹ دیا جائے، دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کی جو آیت تیمم ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ اب تو الحمدللہ کم سے کم تیمم کی آیت میں تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مسح اور ہوتا ہے، غسل اور ہوتا ہے، دھونا الگ ہوتا ہے، مسح الگ ہوتا ہے۔ وضو میں آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، محمد۔ تو تیمم کی آیت میں کیا حکم ہے اللہ کا کہ جب تمہارے پاس پانی نہ ہو یا تم بیمار ہو، وقت کی تنگی ہو، کچھ بھی ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم تیمم کرو۔ کیسے؟ اپنے چہرے کے اوپر مسح اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مسح۔ تو اب ہاتھوں پہ مسح یہ ہوتا ہے نا، خاک کے اوپر ہاتھ مارے اور اس کے بعد چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر مسح کیا اور ہاتھ پہ مسح کر لیا۔ اب اس نے پوچھا معتصم نے باقی لوگوں سے کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن ایک گروہ نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کونی سے، ایلبو سے۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ جو آیت وضو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ جب وضو کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرو کوہنی سے۔ تو ہاتھ کا جو تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ کوہنی سے کیا ہے۔ تو جب وضو کے اندر کوہنی سے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، ایلبو سے دھویا جاتا ہے، لہٰذا ہاتھ بھی یہاں سے کاٹا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک کہہ رہا ہے دیکھیے قرآن وہی ہے نا، توجہ ہے آپ کی، قرآن وہی ہے، لیکن ایک کہہ رہا ہے ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کونی سے کاٹا جائے گا، وہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ جب معاملہ نہ بنے تو اس سے پوچھو جو وارث قرآن ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا آپ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا تو مجھے معاف رکھ، تو جان تیرا کام جانے۔ اس نے کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس نے امام کو قسم دی کہ آپ کو قسم ہے آپ کے حق کی، آپ بتائیے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ امام علیہ السلام نے کہا نہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، نہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، صرف انگلیاں، فنگرز کاٹی جائیں گی۔ کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی کوئی اس کی دلیل ہے؟ امام نے کہا ہاں دلیل ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے اعضائے سجدہ، پارٹس آف سجدہ جن کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، جو سجدے میں شامل ہوتے ہیں وہ 7 ہیں۔ پیشانی ہے، توجہ ہے آپ کی، پیشانی ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پیر یعنی انگوٹھوں کے ساتھ۔ تو کہا یہ 7 ہیں، اگر تم نے اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا، اگر تم نے اس کے ہاتھ کو گٹے سے کاٹا تب بھی یہ سجدے سے محروم ہو جائے گا، سجدے میں ایک چیز کم ہو جائے گی نا۔ اگر کوہنی سے کاٹا تب بھی اس کا ایک ہاتھ جو ہے سجدے میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے چوری کی ہے مگر تم اسے عبادت سے روک نہیں سکتے۔ کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام نے کہا ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔
جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ اللہ کے لیے، لہذا اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ جو چیز اللہ کے اختیار میں ہو اسے تم کیسے کاٹ سکتے ہو؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد یا رسول اللہ یا وہ کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ہم سب کے چہرے جھک گئے، سب کے سر جھک گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنی ندامت، شرمندگی ہوئی کہ ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں، وہ پہلے کہا تھا نا کہ کاش 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، بس یہی تو بات ہے۔ کبھی کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، کبھی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں قرآن کا حکم معلوم نہ ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آئی، وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے، رسول اللہ کے زمانے کے قریب تھے، ان کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن ان کے لیے کافی نہ ہوا۔ قرآن امت کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن اہل بیت کے لیے کافی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید یقیناً اس کے دامن کے اندر اتنی گنجائش ہے، اتنی وسعت ہے کہ یہ ساری کائنات کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی سوالات ہیں، سب کا جواب اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے جواب کے لیے عالم قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ اب قرآن کے اوپر جو مخالفین ہیں قرآن کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے، بھی آج کل ہندوستان میں بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں قرآن کے خلاف وہاں باتیں کرتے ہیں۔ اگرچہ UN میں ابھی جو OIC نے جو قرآن کے جلانے کے خلاف جو تحریک پیش کی تھی، اس میں ہندوستان نے مسلم ممالک کا ساتھ دیا، ووٹ کیا ان کے حق میں، قرآن کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن جو وہاں کا ماحول اس ٹائم بنا ہوا ہے کہ یہ قرآن کیوں مخالفت قرآن کی آپ کر رہے ہیں؟ بھائی اگر آپ نہیں مانتے آپ نہ مانیے، آپ اپنی کتاب پڑھیے، ہم تو نہیں کہتے آپ سے۔ لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ جو ساری دنیا کے اندر ٹیررزم پھیل رہا ہے، جو آتنکواد پھیل رہا ہے، انتہا پسندی پھیل رہی ہے، یہ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، قرآن میں ایسی آیتیں ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا نہیں کہ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، سنی سنائی باتوں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ نصر کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یوتھس ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، کالجز میں جانا ہوگا، ان کے فرینڈس ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، تو یہ جواب میں کہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اے رسول، آپ کے پاس جب نصرت، مدد اور فتح، وکٹری، ابھی عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کے پاس فتح ہوگی، نصرت ہوگی، آپ کی اللہ کی نصرت سے فتح آپ کی ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک فوج کی طریقے، افواجا، آرمی نہیں، آرمیز، فوجوں کی طریقے سے فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ کیا کریں؟ آدمی کہتا ہے نا ٹھیک ہے آج تمہارا زمانہ ہے، ہمارا بھی کبھی زمانہ آئے گا، تب ہم تمہیں دیکھیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے سورہ نازل ہوا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب فتح و کامرانی آپ کو ملے گی اور آپ دیکھیں گے کہ جھوک در جھوک فوجوں کی شکل میں لوگ جو ہیں اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کرنا؟ بدلہ لینا ان سے، کاٹ ڈالنا انہیں، مار دینا انہیں؟ انہوں نے آپ پر ظلم کیے؟ نہیں،
فسبح بحمد ربک، تو بس آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اس کی بڑائی کو بیان کریں، واستغفرہ، اور اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا۔ اب آپ مجھے بتائیے مغفرت طلب کون کرتا ہے؟ جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ رسول اللہ کوئی گناہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو پھر یہ مغفرت کی دعا کس کے لیے کریں گے؟ کس کے لیے؟ یہ جو آ رہے ہیں ان پہ نہیں، ان سے ریونج نہیں لینا، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے۔ اسلام نے بتایا اگر کسی پر قابو پالو، اگر وہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم بھی ظلم نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ نہیں، اس نے تم پر ظلم کیا ہے، تم اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، اسے معاف کر دو، تاکہ معلوم ہو جائے شیطان والے اور ہوتے ہیں، رحمان والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ مغفرت طلب کریں۔ اور اس کے بعد یہ جو رسول اللہ کے لیے حکم آیا تھا، پیغمبر نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ کب؟ کچھ عرصے کے بعد جب فتح مکہ ہوئی۔ اب وہ مکے والے اتنا ظلم کیا تھا رسول اللہ کے اوپر، لیکن کیا کیا رسول اللہ نے؟ سب کو معاف کر دیا، انہیں بھی معاف کر دیا۔ جو ایک تھے ظلم کرنے والے اور ایک تھے بانی فساد، جنہوں نے سارا فساد کھڑا کیا تھا، جیسے ابو سفیان۔ نبی نے کہا، جب آئے پوچھا، اب گھبرا رہے ہیں نا کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہے، آج تو گرفت میں آ گئے، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ تو پیغمبر نے پوچھا کیا امید رکھتے ہو؟ کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، کرم کی امید رکھتے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا، جاؤ تم کو ہم نے آزاد کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ منزل ہے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ربط مصائب، اگرچہ وقت ہو گیا لیکن زندگی پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملا نہیں ملا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر مصائب کی منزل میں آتا ہوں۔ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء ذاکرین ممبر پہ آ کے اعمال بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، یہ والا عمل کر لو، یہ والا عمل کر لو، گارنٹی سے زندگی بدل جائے گی، 100% بدل جائے گی، لکھ لو میں گارنٹی دیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ لینا۔ بہرحال خیر، ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہوگی، مجھے نہیں معلوم، بری بات بھی نہیں ہے کبھی کوئی چیز بتا دے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزیں بتاتے جائیں تو پھر نہ آدمی کو یاد رہتی ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے۔ لہٰذا بات وہ بتانی چاہیے کہ جو ضروری ہو، یا جو کامن چیز ہے اس کو بتانا چاہیے۔ الگ سے آپ بول دیں بھیا ہم مجلس کے بعد جس کسی کی پریشانی آ جائے ہم اس کو بتا دیں گے کچھ وظیفہ کچھ عمل، کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیز صحیح ہو لیکن پرابلم کچھ اور ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، آج جو گوگل ہے، حضرت گوگل، ان میں بہت کچھ موجود ہے نا۔ کوئی بیماری آپ کے پاس ہے، آپ لکھو کہ بھائی مجھے نمونیا ہو گیا، تو گوگل بتائے گا یہ دوا یہ دوا یہ دوا ہے، کوئی کھا لو۔ کوئی کھاتا ہے؟ ایسے نہیں کھاتا نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے، کیوں؟ کہ ڈاکٹر دیکھے کہ بھائی آپ کو کون سی دوا، کہیں ایسا نہیں اس دوا سے الرجی ہو جائے آپ کو، یا الرجی پہلے سے آپ کو ہے، اور آپ کا دوسرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ نے کسی استغفار بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے یہ، اور میں ابھی آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کو بولیں کہ وہ بولے کہ میں روزی کی تنگی ہے، آپ بولے استغفار پڑھو،
یقیناً وہ استغفار پڑھے گا، کچھ کو فائدہ بھی کچھ ضرور ہوگا، لیکن مکمل. مثال کے طور پر وہ انسان اپنی ماں کو ستاتا ہے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہے، تو یہ اس کا استغفار پڑھنا صرف اس کی پرابلم کو سولو کر دے گا؟ نہیں کرے گا. اس کو پہلے اسے پوچھنا پڑے گا، بھائی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کوئی تمہارا عزیز تم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہا ماں ناراض ہے. کہا پہلے جا کے ماں کو راضی کر لو، اگر وہ خوش ہو کے دعا دے دے گی ساری مصیبتیں خود ختم ہو جائیں گی. ایک مثال ہے، ورنہ بہت ساری مثالیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، امام مسجد میں تشریف فرمائے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول کے بیٹھے ہیں. اور اس نے آنے کے بعد مولا سے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ مجھے کچھ طریقہ بتائیں کہ میری معافی کیسے ہو سکتی ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ استغفار پڑھو. چلا گیا. ابھی وہ باہر نکلا تو دوسرا آ گیا. اس نے کہا کہ مولا مال کی بڑی تنگی ہے، روزی میں بہت تنگی ہو رہی ہے، بہت پریشان ہوں، کوئی مجھے وظیفہ کچھ بتائیں، کچھ میں کروں. امام علیہ السلام کا استغفار پڑھو. ابھی وہ باہر نکلا تھا تیسرا آ گیا. اس نے کہا کہ مولا اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو کچھ بتا دیجئے مجھے. امام نے کہا استغفار پڑھو. اب وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آ رہا ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلوات محمد وعلی محمد محمد. تو کہا اسے بھی استغفار، اسے بھی استغفار، اسے بھی استغفار. اب اس کے بعد ایک اور آگے چوتھا. اس نے کہا کہ مولا بہت اچھا باغ لگایا تھا، مگر ایسا موسم گرم ہوا اور کہاں سے اس میں آگ آئی اور وہ سارا باغ جل کے خاک ہو گیا، کیا کروں؟ امام نے کہا استغفار پڑھو. اب وہ گیا، کچھ لوگ اور آ گئے. انہوں نے کہا مولا ہم لوگوں نے مل کے ایک نہر کھودی تھی بڑی مشکل سے، اس میں پانی آیا تھا، وہ پانی خشک ہو گیا، بتائیے کیا کریں؟ امام نے کہا استغفار پڑھو. اب جب وہ لوگ نکل کے چلے گئے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کسی نے کہا کہ مولا آپ ہر چیز کے لیے استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، آپ نے ہر چیز کا یہ بتا دیا علاج. امام نے کہا میں نے نہیں بتایا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو قول کو نقل کیا ہے. فقلتو، جناب نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کرو، استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد کی آیت نے کیا کہا؟ وہ آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسائے گا، موسلا دھار بارش ہوگی. پھر اس کے بعد کی آیت کہتی ہے کہ وہ تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں باغات دے گا، وہ تمہیں نہریں جاری کرے گا. یعنی استغفار تم پڑھو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں معاف بھی کر دے گا، آسمان سے پانی کی بارش بھی کرے گا. اگر مال کی پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اولاد کی مشکل ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اللہ تمہیں باغات بھی دے گا اور اللہ تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا. اتنا سننا تھا کہ یا علی قرآن پڑھا تو بہت مرتبہ، مگر اس طریقے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو سوچتے بھی کہاں سے؟ اسی لیے تو کتاب کے ساتھ امام کا ہونا ضروری ہے. جب تک امام سمجھاتا نہیں ہے بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد محمد. تو عزیزان محترم، بس میں نے آپ کا بہت وقت لیا. تو یہ استغفار جو ہے اس کے اندر بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ استغفار پڑھنا بہت ساری بیماریوں کا، بہت ساری پریشانیوں کا، بہت ساری تکلیفوں کا علاج ہے. مگر صرف یہ ہماری زبان پہ نہ ہو،
اگر ہم نے کوئی گناہ غلطی کی ہے تو ہم اس کو فیل بھی کریں، محسوس کریں اور اس کے اوپر ندامت ہو، پھر ہم کہیں پروردگار ہمارے گناہ کو معاف دے، ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اور اگر مثال کے طور پر کسی کا مال دبائے بیٹھے ہوئے ہیں تو خالی استغفار کرنا کافی نہیں ہے، پہلے اس کا جو مال لیا ہے اس تک پہنچا دو، جب وہ راضی ہوگا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور پھر استغفار کام کرے گی۔ عزیزان محترم، جب بات آتی ہے استغفار کی، توبہ کے قبول کرنے کی، تو پھر دنیا میں ایک عجیب نام آتا ہے کہ وہ ایک یعنی گناہگاروں کے لیے وہ ایک نام حوصلہ بن گیا ہے، اور اس کا نام ہے حور۔ جس نے وہ گناہ کیا تھا کہ جناب حور نے یہ نہیں کہا کہ مولا حسین میری خطا معاف کر دیجئے، بلکہ یہ پوچھا مولا کیا مجھ جیسے گناہگار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی جہاں پر امکان دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی معاف کر بھی سکتا ہے، میں کہوں گا حور جب تمہیں معلوم تھا کہ امکان نہیں ہے، اس کے بعد چلے کیوں آئے؟ کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ جاتا، فاطمہ کا بیٹا تھا، علی کا لال تھا، جانتے ہیں یہ اتنے کریم ہیں کہ ان کے کرم کے سامنے میری خطا بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ اور عزیزان محترم، خطا کتنی بڑی ہے کہ جس حسین نے، روایت کہتی کہ امام جو ہے کربلا کے پہلے ایک منزل پہ تھے، وہاں رکے نماز کے لیے، سامنے سے امام کے ایک صحابی نے تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ امام نے پوچھا خیر تو ہے؟ اللہ اکبر کی صدا؟ کہا مولا وہ دیکھیے سامنے کتنا بہترین وہ باغات دکھائی دے رہے ہیں۔ امام نے کہا وہ باغات نہیں ہیں، وہ پیڑ نہیں ہیں، وہ لشکر ہے جو ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور امام جب وہاں پر ٹھہرے تو اس سے پہلے جو منزل تھی وہاں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا عباس پانی تھوڑا زیادہ ذخیرہ کر لو، علی اکبر پانی لے لو، پانی زیادہ پانی لے لیا۔ اب ظاہر سی بات امام کی مصلحت تھی، کسی نے پوچھا نہیں مولا کیوں، لیکن اب جب وہ آیا لشکر 1000 کا لشکر جس کا کمانڈر ہو رہا ہے وہ آیا تو روایت کہتی ہے کہ ان کے گھوڑوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور جو فوجی تھے پیاس کی تمازت کی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اور جب امام حسین کے پاس آیا، حور نے آگے گفتگو کرنا شروع کی، امام نے کہا حور باتیں بعد میں کریں گے، پہلے دیکھ تیرا لشکر بہت پیاسا ہے، پہلے انہیں پانی پلا دے، تو پانی پی لے، ہم تیرے لشکر کو پانی پلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس سے کہا بھیا یہ پیاسے انہیں پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، جو سکینہ کا سقہ تھا وہ حسین کے دشمنوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ جب مجھے پانی پلایا جا رہا تھا تو شدت عطش کی وجہ سے میں پانی کو پی نہیں پا رہا تھا۔ امام حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، امام نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پیاسا، امام اپنی جگہ سے اٹھے، آ کے اپنے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لیا، اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا، سارے لشکر کو پانی پلا دیا، جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب اس کے بعد امام کہتے ہیں اور نماز کا وقت ہے، تو جماعت الگ قائم کرے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ کہا نہیں، نماز تو آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے، نماز تو آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کردار۔ عزادارو، بس زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، یہاں تک کربلا میں ہور گھیر کے امام حسین علیہ السلام کو لے کے آ گیا۔ اس کے بعد فرات کے کنارے سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کو بھی ہٹوا دیا گیا۔ اب شدت عطش ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ نویں محرم آئی اور شب عاشور آ گئی۔ ایک مرتبہ حر نے پوچھا عمر سعد سے، پسر سعد یہ بتا کیا واقعی تو کل حسین سے جنگ کرے گا؟
عمر سعد نے کہا تو جنگ کی بات کرتا، کل ایسی جنگ ہوگی کہ میدان میں سر اڑ رہے ہوں گے۔ کہا تو حسین کو قتل کر دے گا؟ کہا ہاں ہم حسین کو قتل کر دیں گے، اور واپس گئے۔ اب ہور سوچ رہے ہیں، جب میں کوفے سے چلا تھا تو کسی کی آواز آئی تھی، ہور تجھے جنت مبارک ہو، میں جہنم کے راستے پر آیا ہوں۔ آواز آئی تھی جنت مبارک کی، کون سی جنت ہے؟ پھر باپ کو خواب میں دیکھا، باپ نے کہا بیٹا حسین کے ساتھ آ جا، جہنم کے راستے کو چھوڑ دے۔ اور اب شب عاشور ہور ساری رات بے چین ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا ہور اتنا پریشان کیوں ہو؟ ہم نے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، اتنے بڑے بہادر ہو۔ کہا میں اپنی ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوں۔ صبح ہوئی، گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے سے ہور چلے۔ جب ہور چلے تو بیٹا پیچھے پیچھے ہو گیا، ساتھ میں بھائی بھی آ گیا، کچھ روایات میں غلام بھی آیا، اور اس انداز سے چلے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہور نے پوچھا کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ یعنی وہ سمجھ گیا کہ ہور یہ کہنا چاہتے ہیں تیرا گھوڑا پانی پی چکا ہے لیکن نبی کا نواسہ پیاسا ہے۔ اور اس کے بعد ہور جب آئے قریب امام حسین علیہ السلام کے، تو ایک مرتبہ بیٹے سے کہا لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں سے پٹی باندھ دو۔ اب امام حسین علیہ السلام کا سامنا کرنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آنکھوں کو باندھ دو، ہاتھوں کو باندھ دو، جیسے مجرم جاتے ہیں، مجھے اس طریقے سے امام کے ساتھ لے کے چلو۔ ہور جا رہے ہیں، امام حسین نے آتے ہوئے ہور کو دیکھا، کہا ندامت بہت ہے، شرمندگی بہت ہے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ علی اکبر آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، ہمارا مہمان آ رہا ہے، مہمان کا استقبال کرو۔ ابھی ہور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اور آگے بڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ ہور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ تکبیر کی صدا کیوں ہے؟ کہا بابا مولا حسین خود آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اب روایت کہتی ہور قریب گئے، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اسی طریقے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا مجھ جیسے گناہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہور میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا، کہا ہور تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام ہور رکھا ہے، تو دنیا میں ہور ہے اور آخرت میں سعید ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہور فرزند زہرا شرمندہ ہے، جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، آج دوست بن کے آیا ہے، علی کے لال کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تیری ضیافت کے لیے پیش کر سکے۔ اور نے کہا مولا شرمندہ نہ کیجئے، بس جلد مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا تو میرا مہمان ہے، کہا مولا شرمندہ نہ کیجئے، اگر آپ نے واقعی میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو مجھے میدان کی اجازت دیجئے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میدان میں گیا، بکیر اس کا نام تھا، میدان میں گیا، جنگ کی۔ اب روایت کہتا ہے اتنی زبردست جنگ کی، 70 ملائی کو قتل کیا، لیکن بیٹا زخمی ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب جسم سے خون نکلتا ہے تو اس کے بعد پیاس لگتی ہے، اس کے بعد پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جب جسم سے خون نکلا بیٹا واپس آیا اور ہور سے کہا بابا اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، دشمنوں کو معلوم ہوگا کہ میں کس بہادر کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ہور نے کہا کیوں اپنے باپ کو شرمندہ کر رہا ہے؟ ارے تو نے تو صبح پانی پیا تھا، مولا کے بچے تو 3 دن سے پیاسے ہیں۔ ارے بیٹا میدان میں گیا، جنگ کر رہا تھا، امام داد شجاعت دے رہے تھے، ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کو مدد کے لیے بلایا، ہور آگے بڑھے، امام نے روک لیا، نہیں ہور ایسا نہ کرو، میں تیرے بیٹے کے لاشے کو لاؤں گا۔ ہور چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، لیکن امام نے آگے بڑھ کے کہا نہیں